کنیز کے ابو امام مسجد تھے۔ امی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر نیک ہو جاؤ گی۔ امی کو یوں تو میری ہر دوستی پر اعتراض ہوا کرتا تھا، مگر واحد کنیز تھی جو امی کی پسند تھی۔ محلے میں بھی مولوی صاحب کی بہت عزت تھی، لوگ ان کی ہر بات پر عمل کیا کرتے تھے۔ مولوی صاحب بیٹیوں سے محبت کرنے پر بڑا زور دیا کرتے تھے۔ جمعے کے ہر خطبے میں وہ 10 منٹ بیٹیوں سے محبت کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان کی خود 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی تھا نہیں، مگر مجال ہے جو کبھی کسی نے ان کے منہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ سنا ہو۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہترین سے نواز دیا ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ ہمارے محلے میں سبھی لوگ اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرنے لگے تھے۔ ایک دن کنی اسکول سے آئی تو وہ بڑی اداس تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے بولی، ثنا تم ہی بتاؤ، جب میرے ابو دوسری شادی کر لیں گے تو ہم بہنوں کا کیا ہوگا؟ میں بولی، خدا نخواستہ تمہارے ابو دوسری شادی کیوں کرنے لگے؟ وہ تو بہت اچھے ہیں، تمہاری امی سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ تب کنیز کہنے لگی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری امی نے یہ ابو سے کہا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لیں۔ امی نے تو ابو کو اپنے سر کی قسم بھی دے دی ہے، کہتی ہیں کہ مولوی صاحب میں آپ کو بیٹیوں کے سوا کچھ نہیں دے پائی، آپ دوسری شادی کر لیں، مجھے امید ہے کہ دوسری عورت سے آپ کو بیٹا ہو جائے گا۔ ابو کہنے لگے، کیسی باتیں کہتی ہو فاطمہ، تمہیں علم نہیں ہے کیا؟ اولاد تو مرد کی قسمت میں ہوتی ہے، اللہ نے میری قسمت میں 5 ہیرے لکھے تھے، مجھے اور کیا چاہیے؟ امی کہنے لگی، مجھے پتا ہے، دل ہی دل میں آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ سب تو آپ مجھے بہلانے کے لیے کہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ ثنا، کہ ابو دوسری شادی کر لیں گے؟ میں نے سن رکھا ہے کہ مرد دوسری شادی کر کے بدل جاتے ہیں۔ میں نے کنیز کو سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بلا وجہ دل مت خراب کرو۔ میری باتیں سن کر کنیز کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے بعد جب میں گھر آئی تو میری آنکھوں کے سامنے اداس کنیز کی صورت پھرتی رہی۔ میرا گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں امی سے بولی کہ میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کنیز کے گھر جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگیں، ثنا تم اب 8ویں جماعت میں ہو گئی ہو، چھوٹی بچی نہیں ہو جو یوں منہ اٹھا کر کہیں بھی چل پڑتی ہو۔ مجھے علم ہے کہ کنیز اچھی لڑکی ہے، اس کے گھر آنے جانے پر مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہیں سڑک سے تو گزر کر ہی جانا پڑتا ہے نا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں بولی، امی کنیز اسکول میں بڑی پریشان تھی، اس کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ امی بولی، کیوں؟ اسے کیا ہوا تھا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ میں بول پڑی، امی مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے یہ بات آپ کے سامنے کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ دراصل کنیز کی امی مولوی صاحب پر زور دے رہی ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، شاید ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہو جائے۔ تم اپنی عمر دیکھو اور اپنی باتیں سنو، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ سب کہتے ہوئے۔ زرینہ پر تو مجھے بھروسہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر رہی ہوگی، مگر افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر۔ میرے بیٹے کو دیکھو، وہ کتنے سلجھے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ مجھے داد دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ میرے بیٹے اچھے ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں، اور ایک تم ہو، تم نے میری بیٹی کی کتنی بری تربیت کی ہے، اتنی سی عمر میں دوسری شادی اور بیٹے ہونے کی باتیں کر رہی ہے۔ ابو امی کو ڈانٹ رہے تھے، جبکہ یہ سب باتیں سن کر امی کا چہرہ تو اتر ہی گیا تھا اور میں بھی چکرا گئی تھی۔ ابو بڑی دیر کھڑے امی کو بری بری باتیں سناتے رہے، پھر سر جھٹک کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ابو کے جانے کے بعد میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی ابو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ انہیں میں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ امی نے بڑے دکھ سے میرے چہرے کی جانب دیکھا تھا، پھر میرے سر پر پیار دے کر کہنے لگیں، تمہارے ابو کو چوتھی دفعہ بھی بیٹا ہی چاہیے تھا، مگر جب تم پیدا ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ نے مجھے 3 بیٹے دے دیے، چوتھی بار بھی بیٹا ہی ہو جاتا، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی آ جاتی، تمہارے ابو کو لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میں بولی، امی ابو کو بیٹیاں اچھی کیوں نہیں لگتیں؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر امی ہنستی تھیں، ان کا ہنسنا بھی عجیب ہی تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر بھی مسکراہٹ۔ کہنے لگیں، جو اللہ کی رحمت کو اچھا نہیں سمجھتے پھر یہ چیز ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تم دل پر مت لیا کرو یہ سب باتیں، ہر شخص اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیز بیٹی کو اپنا سکے۔
میرے چہرے کی افسردگی دیکھ کر امی کہنے لگیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم جاؤ اپنی سہیلی کے گھر، اس کے دل کو بہلانے کی کوشش کرو۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے نکل آئی۔ کنیز کا گھر میرے گھر سے قریب ہی تھا، چند منٹ میں ہی میں اس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ میں کنیز کے گھر گئی تو وہ مجھے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اس سے بولی، کیا بات ہے کنیز، صبح اسکول میں تو تم بہت اداس تھی اور اب اتنی پرسکون کیسے ہو گئی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، آ جاؤ چھت پر، میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چھت پر چلی گئی تو وہ کہنے لگی، ثنا، میرے ابو نے دوسری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے امی سے کہا ہے کہ میرا سب کچھ تم ہی ہو، میں دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر تم نے مجھ پر دباؤ ڈالا یا مجھے مجبور کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ ابو کی باتیں سن کر امی بھی بہت خوش ہیں اور ہم سب بہنیں بھی بہت خوش ہیں۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ابو ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسکرا کر بولی، ہاں کنیز، تم لوگ تو بہت خوش نصیب ہو، یہی لگتا ہے کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کنیز نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ یہ بات کہہ کر میں ہنسنے لگی تھی۔ میری نظروں کے سامنے ابو کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا کہ میں اپنی سہیلی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابو تمہاری امی سے محبت کرتے ہیں تو ان پر قیامت ہی بیت جاتی، مگر میں بھی کیا کرتی؟ یہ پیار اور محبت تو کسی کے چھپانے سے نہیں چھپتے، یہ تو محسوس کیے جاتے ہیں، یہ تو احساس کا نام ہے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ نہ جانے میرے ابو ایسی باتیں میرے منہ سے سن کر غصہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کنیز کا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا، ہم دونوں ہی خوش تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تبھی سیڑھیوں میں سے کسی کے اوپر آنے کی آواز آئی تھی۔ کنیز نے میری طرف گھبرا کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، کہیں آپی تو نہیں آ گئیں؟ تبھی کنیز کی آپی کی گرج دار آواز سنائی دی تھی۔ وہ چھت پر آ چکی تھیں۔ وہ چادر میں سر تا پیر چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے گھور کر کنیز کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چھت پر کھڑی ہو کر ہنسی مذاق کر رہی ہو، یہ شریف لڑکیوں کی حرکتیں نہیں ہوتی۔ جلدی سے تم دونوں نیچے اتر آؤ، نہیں تو میں تھپڑ ماروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ نیچے چلی گئی تھی۔ کنیز نے گھبرا کر میری جانب دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں ثنا، آ جاؤ ہم نیچے چلیں، آپ ہی بہت غصے میں ہیں، یہ نہ ہو وہ ہماری دھلائی کر دیں۔ میں کنیز کے ساتھ نیچے آ گئی تھی اور پھر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ مجھے کنیز کے گھر میں فقط اس کی بڑی بہن اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر وقت ہی غصے میں رہتی تھیں اور ہمیں گھورتی رہتی تھیں۔ ہم اونچی ہنسی ہنس دیتے تو وہ ڈانٹ دیتی، ہم کوئی مزاحیہ بات کرتے تو وہ غصہ ہو جایا کرتی تھیں، اسی لیے وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں۔ میں گھر آئی تو میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ امی کہنے لگیں، کیا ہوا ثنا؟ کیا مولوی صاحب دوسری شادی کرنے لگے ہیں؟ تم بہت پریشان محسوس ہو رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں نہیں امی، انہوں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا ہے۔ پھر میں نے آس پاس دیکھا کہ کہیں ابو تو نہیں ہیں۔ ابو گھر پر موجود نہیں تھے، پھر بھی ان کا ڈر میرے دل میں تھا۔ میں اٹھ کر امی کے کان کے پاس چلی گئی اور بولی، امی، مولوی صاحب اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگیں، تم بھی باز نہیں آتی نا؟ اگر تمہارے ابو یہ بات سن لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ علم بھی ہے تمہیں؟ میں ہنسی اور بولی، وہ گھر میں نہیں ہے، جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ خیر، امی کہنے لگیں، اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ شادی سے انکار ہو گیا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا مزاج گڑبڑ کیوں ہے؟ تب میں بولی کہ کنیز کی بڑی بہن مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنے چھوٹوں کو اچھی باتیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تم جب بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی کنیز کی آپی جیسی ہی ہو جاؤ گی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، نہیں نہیں، مجھے نہیں کنیز کی آپی جیسا بننا، وہ تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو امی کہنے لگیں، بیٹا ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے کہ تمہیں کنیز کی آپی اچھی نہیں لگتی؟ مجھے تو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ میں بولی، امی، آپ نے کتنی بار ملاقات کی ہے آپی کے ساتھ؟ میری بات سن کر امی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مہینے میں 1-2 بار چکر تو میں ان کے گھر کا لگا ہی لیتی ہوں، مگر کنیز کی بہن تب خاموش بیٹھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو کبھی میری تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی۔ میں بولی، امی، اسی وجہ سے آپ کو کنیز کی آپی اچھی لگتی ہیں، جبکہ میرا تو ان کے گھر روز کا آنا جانا ہے، وہ مجھے تو اچھی نہیں لگتی۔ امی نے میرے سر پر چیت لگائی اور کہنے لگیں، بس چھوڑ بھی دو اس کی جان، اگر ڈانٹ دیتی ہیں تو اپنا سمجھ کر ہی ڈانٹتی ہیں،
صرف تمہیں تو کچھ نہیں کہتی نا، ساتھ میں اپنی بہن کو بھی تو سمجھاتی ہوگی۔ میں نے سر ہلا دیا تو امی کہنے لگیں ایسی باتوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں بھی اپنی بہن سمجھتی ہے۔ جہاں اپنی بہن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے وہیں پر تمہیں بھی اچھی باتیں بتاتی ہے۔ امی کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے کہا میں نے تو اس طرح سوچا بھی نہیں تھا۔ امی کہنے لگیں آج کے بعد ایسا سوچو گی تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں کنیز کی آپی بھی بری نہیں لگیں گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسکول سے تھکی ہوئی تھی، میں کنیز کے گھر چلی گئی تھی اور اب اپنے کمرے میں آئی تو تھکاوٹ سے میرا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی اور پھر میں گھنٹوں سوتی رہی تھی۔ میری آنکھ ابو کے دھاڑنے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ثنا کہاں ہے؟ امی کہنے لگیں اپنے کمرے میں ہے، اور اس نے کہاں جانا ہے؟ ابو کہنے لگے تم اپنی بیٹی پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی۔ کیا کر رہی ہے وہ اس وقت کمرے میں؟ مغرب کا وقت ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ یوں تو ہر وقت مولوی صاحب کے گھر میں گھسی رہتی ہے، ان کے گھر سے اسلام نہیں سیکھا؟ امی کہنے لگیں بچی ہے، تھکی ہوئی ہوگی، پڑھ لے گی نماز، اس نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ابو کہنے لگے زرینہ میں تمہیں بار بار سمجھاتا ہوں کہ اپنی بیٹی پر بیجا حمایت مت کیا کرو، اس کو ڈانٹ کر اٹھاؤ اور کہو کہ آ کر نماز پڑھے۔ امی نے سر ہلا دیا اور میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ بڑی افسردہ سی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں تو پہلے سے ہی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ امی کہنے لگیں ثنا اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی امی ابو ایسے کیوں ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اگر انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی تو وہ کسی یتیم خانے میں جمع کروا دیتے مجھے۔ یوں روز روز ہماری تذلیل تو نہ کریں۔ آپ کو اور مجھے انہوں نے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں تم اتنی گہری باتیں مت کیا کرو، میرا دل دکھ جاتا ہے۔ میں بولی امی کنیز کے ابو امام صاحب ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز کے لیے اپنی بچیوں کو ڈانٹا نہیں ہے۔ جب بھی انہوں نے نماز کے بارے میں کہنا ہوتا ہے تو وہ بڑے پیار سے اور محبت سے کہا کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ابو ہیں جو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ امی کہنے لگیں بیٹا ہر انسان مختلف ہوتا ہے، تم اٹھو اور نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے ابو کے دل میں ہمارے لیے نرمی ڈال دے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ چلے میں آتی ہوں۔ امی کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں مولوی صاحب کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ بہت ہی بہترین انسان تھے۔ محلے والے جو ان کے بارے میں اچھی باتیں کرتے تھے وہ ایک طرف، لیکن میں تو ان کے گھر میں یوں رہتی تھی جیسے ان کے گھر کا ہی فرد ہوں۔ میں نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے قول و فعل کے پکے تھے کہ وہ ہر کسی سے پیار سے بات کرتے تھے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہتے ثنا بیٹا کیا حال ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا جیسے میرے باپ نے مجھ سے میرا حال چال دریافت کر لیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اگر میں سچ کہوں تو مجھے اپنے باپ سے زیادہ انس کنیز کے ابو کے ساتھ تھا، کیونکہ میرے سگے باپ نے کبھی میرے ساتھ اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی جتنی کہ کنیز کے ابو کیا کرتے تھے۔ میں نماز میں بھی کنیز کے ابو کے لیے ہی دعا کرتی تھی، نہ جانے میں اپنے ابو کا نام دعا میں کیوں بھول جایا کرتی تھی۔ خیر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر سے ہاتھ اٹھا کر ابو کے لیے دعا کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ مزید شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سارے محلے والوں پر کنیز کے ابو کی تعلیمات کا اثر ہو چکا تھا۔ ہر فرد اپنی بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنائے ہوئے تھا، لیکن میرے ابو پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، شاید ان پر کبھی اثر ہونا بھی نہیں تھا۔ خیر میں خوش تھی کہ چلو مجھے کہیں سے تو باپ کا پیار مل رہا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن میں اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ کنیز نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ کنیز کے ساتھ اسکول میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ وہ پاس ہوتی تو اسکول میں بالکل بھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ نہیں آئی تو میں پریشان سی تھی۔ مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ چھٹی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج گھر جا کر اس کی خبر لوں گی کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ اسکول نہیں آئے گی۔ خیر میں گھر پہنچی تو امی نے کھانا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور امی سے کہا کہ میں کنیز کے گھر جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، ادھر تم قدم رکھتی ہو اور ادھر تم کنیز کے گھر پہنچ جاتی ہو۔ تم بھی اچھی لڑکی ہو، روز روز اپنے باپ سے میری بے عزتی کرواتی رہتی ہو۔ میں بولی امی آج کنیز اسکول نہیں آئی تھی، مجھے اس نے چھٹی کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ اب فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی، اسی لیے میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔
अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था, कहने लगी, अच्छा मेरी माँ जाओ, तुम्हारे पास तो हमेशा ही कोई ना कोई दलील होती है, तुम कहाँ मेरी बात सुनती हो। जाओ मगर जल्दी आ जाना। मैंने सर हिला दिया और घर से बाहर निकल गई थी। कनीज के घर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मैं सरता पाँव कांप कर रह गई थी। ऐसा लगा जैसे मैं जलजलों की जद में आ गई हूँ। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत ही अनहोनी चीज़ देख ली हो। दरअसल मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुझे मौलवी साहब नज़र आए थे। वो अपनी बड़ी बेटी यानी नबीला आपी को बालों से पकड़ते हुए पूरे घर में घसीट घसीट कर इन्हें मार रहे थे। ये मंजर बड़ा ही दिलसोज था। नबीला भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मौलवी साहब तो उस वक्त जल्लाद बने हुए थे। वो साथ साथ आपी को मार रहे थे और कह रहे थे कि खबरदार, जो मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी, तुम्हें राज रखना होगा, तुम्हें हर बात छुपानी होगी। अब अपनी माँ को मत बताना ये सब, और ना ही किसी दूसरे को, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम भी ये सब बातें हमारे दरमियान रखोगी, तुम ये बातें किसी और के साथ नहीं करोगी। वो अपनी बेटी को मारने में इस कदर मगन थे कि इन्हें एहसास भी ना हुआ कि मैं इनके घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। ये सब देखकर मैं दबे कदमों पलट गई थी। घर जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अब मैं ये मंजर देखकर घबरा गई। अम्मी कहने लगीं कि क्या हुआ है सना, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी दोस्त तो ठीक है ना। मैंने कहा, अम्मी मुझे इल्म नहीं कि कनीज़ कैसी है, मैं इसके घर पर नहीं जा पाई। तो अम्मी कहने लगीं, फिर क्या हुआ। मैं बोली, अम्मी आधे रास्ते में ही मुझे चक्कर आ गए थे, मेरा दिल घबरा गया था और मैं घर वापस आ गई, इसीलिए इनके घर नहीं जा सकी। तो अम्मी कहने लगीं, तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए रो रही हूँ। तो अम्मी कहने लगी, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोली, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आपको खुदा का वास्ता है मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दें। अम्मी मुझे बड़ी देर तक देखती रह गईं। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगीं, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, जब बेहतर महसूस करने लगो तो बाहर आ जाना। मैं कमरे में चली गई थी और मेरे आंसू थमते ही ना थे। आज मैंने जो मंजर देखा था वो मेरी आंखों में बस कर रह गया था। पलक झपकती तो मौलवी साहब के घर का मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता। आंखें बंद करती तो नबीला आपी आंखों के सामने घूमने लगती थीं। वो बेबसी की इंतहा पर थीं। इनकी मार देखकर मुझे अपनी नज़रों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था कि मौलवी साहब अपनी बेटी को इस कदर बेदर्दी से मार रहे हों। यूं ही मुझे अपने कमरे में लेटे लेटे बड़ी देर हो गई थी। तब अम्मी मेरे पास आईं तो कहने लगीं, सना तुम्हें इल्म है कि कनीज़ की नानी की वफ़ात हो गई है। कनीज़ और इसकी सारी बहनें उधर जनाजे पर गई हुई हैं, जबकि मौलवी साहब और नबीला नहीं जा पाए, क्योंकि मौलवी साहब ने यहाँ मस्जिद का इंतज़ाम संभालना है, और फिर नबीला नहीं गई क्योंकि इसने अपने अब्बू को खाना वगैरह देना होता है। मैंने सर हिला दिया और बोली, अम्मी वो कब तक वापस आएंगे। तो अम्मी कहने लगी, इन्हें हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ये बात सुनकर मैं अम्मी के गले लग गई थी। मेरी आंखों के सामने नबीला आपी आ गई थीं। तो क्या वो यूं ही मौलवी साहब की मार सहती रहेंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, इतनी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्त आ जाएगी घर, तुम तो बिल्कुल ही परेशान हो गई हो। मैं बोली, अम्मी अगर कभी अब्बू ने मुझे मारा तो आप क्या करेंगी। अम्मी कहने लगी, अल्लाह ना करे तुम्हारा बाप तुम्हें कभी मारे, वो नहीं मारेगा तुम्हें, मुझे पता है। तुम्हारे बाप में बहुत सी बुराइयां हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन वो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। तो मैं बोली, अम्मी क्यों, अब्बू मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाएंगे। तो अम्मी कहने लगीं, क्योंकि वो इतने भी दिल के बुरे नहीं हैं, बस अल्फाज की सख्ती करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। मैं बोली, अम्मी जो शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाता है वो बुरा होता है क्या। अम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, जो शख्स अपनी बेटी को मारता है वो बहुत बुरा इंसान होता है, अपनी औलाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब का सरापा घूम गया था। तो क्या वो बहुत बुरे इंसान थे, वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते थे। मैं सब बातें आप ही से नहीं कह सकती थी, न जाने मेरी ज़बान पर पट्टी क्यों बन गई थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं उस दिन के बाद नबीला आपी के घर भी नहीं जा सकी थी। अम्मी मेरे पास आईं और कहने लगीं, सना तुम कैसी दोस्त हो, अपनी दोस्त की बहन के पास ही नहीं गई। तुम्हें नबीला के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त की बड़ी बहन है, तुम्हें इसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि हर रोज़ इसके पास जाओ,
اس کا دل بہلانے کی کوشش کرو، وہ تنہا ہو گئی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہوگا۔ میں بولی امی میں ان کے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ امی کہنے لگیں ثنا تم بھی بالکل پاگل ہو گئی ہو، وہ کون سا تمہیں کھا جائے گی؟ میں امی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے نبیلہ آپی سے نہیں مولوی صاحب سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں امی کے مجبور کرنے پر ان کے گھر چلی گئی تھی۔ نبیلہ آپی صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، بہت اداس لگ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی آپی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگیں تمہیں آج یاد آیا ہے ہمارے گھر آنا؟ تم تو بڑی بے وفا ہو، تمہاری دوست نہیں ہے گھر میں تو تم نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں بولی آپی مجھے معاف کر دیں۔ آپی کہنے لگیں کوئی بات نہیں، تم گھڑی دو گھڑی کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، میں بہت اداس رہتی ہوں۔ میں نے نبیلہ آپی کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کے پاس آیا کروں گی، لیکن پھر جو ہوا اس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اسکول سے واپس آئی تو ہمارے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نبیلہ آپی کے پاس چلی جاتی ہوں، امی بھی تب تک گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نبیلہ آپی کے گھر گئی تو باہر رش دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ کسی نے بتایا کہ نبیلہ مر گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میری امی بھی جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگیں میں صبح سے یہاں آئی ہوئی ہوں، تم بھی آ جاؤ، اس کی والدہ بس پہنچنے ہی والی ہیں۔ میری ان کے ساتھ 10 منٹ پہلے ہی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہاں پر موجود ہوں گے۔ میں نبیلہ آپی کی میت کے پاس بیٹھ کر رونے لگی تھی، تبھی مولوی صاحب کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگے میت کو دفنانے کا وقت ہو گیا ہے، میں اس کو دفنانے جا رہا ہوں۔ میری امی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں مولوی صاحب ابھی تو بچی کو غسل بھی نہیں دیا گیا اور اس کی ماں بھی نہیں آئی، آپ پھر اس کو کیسے دفنا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو غسل نہیں دوں گا اور اس کو ایسے ہی دفنانا ہے۔ امی کہنے لگی مولوی صاحب اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ رواج ہی پڑ جائے گا، ہر شخص اپنی بیٹی کو غسل کیے بغیر ہی دفنایا کرے گا، ہم آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولوی صاحب غصے سے کہنے لگے تم ہوتی کون ہو مجھے اجازت نہ دینے والی؟ میں تو اپنی بیٹی کو ایسے ہی دفناؤں گا۔ مولوی صاحب نے چند آدمیوں کو بلایا اور نبیلہ آپی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی جانب چل پڑے تھے۔ یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ میت کو قبرستان لے جایا گیا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ محلے کے بڑے بوڑھوں نے مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو بدتمیزی پر اتر آئے تھے۔ ہر فرد کو عزت پیاری تھی، اسی لیے سب نے چپ سادھ لی اور خاموش تماشائی بن کر بیٹھ گئے تھے۔ میری امی نے سر پر چادر لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگیں ہم تمہاری سہیلی کی آپی کو یوں دفن نہیں ہونے دے سکتے، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں یہ سب روکنا ہوگا۔ مجھے ابو کا ڈر تھا مگر پھر بھی میں امی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ قبرستان جا کر مجھے بڑا عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ مولوی صاحب بڑی مشقت سے قبر کھود رہے تھے، مگر مٹی تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہی نہ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پتھر بن گئی ہو۔ مولوی صاحب نے جگہ بدلی مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ غرض مولوی صاحب پورے قبرستان کی مٹی کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام تھے۔ کسی نے کہا کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیا جائے گا مٹی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ ایسا کرتے کراتے بڑی دیر ہو گئی تھی۔ کنیز اور اس کی والدہ قبرستان پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بہت باتیں سنائی تھیں، ان سے بڑی لڑائی کی تھی کہ آپ میری بیٹی کو یوں کیوں دفنانے لگے ہیں۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ نبیلہ آپی کو گھر واپس لایا گیا تھا، ان کو غسل دیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ نبیلہ امید سے تھی۔ یہ خبر بڑی پریشان کن تھی۔ مولوی صاحب سے استفسار کیا گیا مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھے۔ تب کنیز نے اپنی والدہ کو بتایا کہ نبیلہ آپی نے محلے کے اسلم سے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا۔ تب مولوی صاحب نے بھی یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی تھی کہ جب تم دوسرے گاؤں گئی تھی تو ایک دن میری موجودگی میں اسلم گھر آیا تھا، میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا تھا۔ میں نے نبیلہ کو بہت مارا اور اس سے کہا تھا کہ یہ سلسلہ ختم کر دو اور اپنی امی کو یہ سب مت بتانا، وہ بہت باحیا عورت ہے، یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے بتایا کہ نبیلہ آپی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مار کی وجہ سے مر چکا تھا، اس کا علاج نہیں کروایا گیا تو پیٹ میں زہر پھیل گیا تھا، اس وجہ سے نبیلہ آپی کی جان چلی گئی تھی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو قصوروار سمجھتے تھے مگر میں سوچتی ہوں کہ نبیلہ آپی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانگتے ہوئے گزار دی۔ پسند کی شادی جرم نہیں ہوتا،
اس وجہ سے مولوی صاحب اپنی بیٹی کو بغیر غسل کے دفن کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا اور سبب بنا دیا کہ نبیلہ آپی کو غسل دے دیا جائے۔ نبیلہ آپی کا سوئم کر کے مولوی صاحب اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر نامعلوم جگہ چلے گئے تھے۔ کنیز بھی مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس سب میں قصور کس کا تھا، اس باپ کا جس نے کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور جب اٹھایا تو بیٹی کی موت کا موجب بن گئے، یا اس بیٹی کا جس کی وجہ سے باپ بدنام ہو گیا اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟